وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته وعلماء أهل سنته وأمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج 10 محرم الحرام کا دن ہے اور دنیا بھر میں آج کے دن یوم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر شہدائے کرب و بلا منایا جاتا ہے. دنیا کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک قیامت ڈھائی گئی جس میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ ظلم کے پہاڑ گرائے گئے کہ دنیا جس کے بارے میں گمان بھی پیدا نہیں کر سکتی. یہ سنا ہے تھا کہ لوگ نمک حرامی کرتے ہیں، لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں. 61 ہجری میں یہ چیز کوفہ کے قریب کربلا کے میدان میں دیکھی گئی کہ جب اس نبی کے نواسے جس نبی نے اس قوم کو اللہ اور اس کے رسول کا پتہ بتایا، جس نبی نے لوگوں کو یہ بتایا کہ رب کون ہے، قدر کیا ہوتی ہے، ظلم کیا ہوتا ہے، اسی نبی کے نواسوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا اور شہید کرنے والوں نے بتایا کہ احسان فراموش ہم جیسے بھی ہو سکتے ہیں. یہ بات حقیقت پر مبنی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فیصلے کیے ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان اللہ کی حکمت پر اس طرح سے پہنچ نہیں پاتا جو اللہ تعالیٰ نے حکمت لکھی ہوتی ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے انسان کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر، لیکن بہت دفعہ انسان حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ فیصلے کرتا ہے لیکن اللہ کو منظور کچھ اور ہوتا ہے. تو اسی چیز کو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کیسے ہوا اور کیوں ہوا. اور اس واقعہ کربلا کے سب سے بڑے جو شہید ہیں وہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا شان ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ شخصیت ہیں جن سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی محبت فرمائی کہ آپ کو اکثر اپنے سینہ مبارک پر آپ لٹا لیا کرتے تھے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام اگر کھارے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالے تو اللہ اس
کڑوے کنویں کو حضور کے ایک لعاب یعنی ایک دفعہ تھوک مبارک سے اس پورے کنویں کو ہمیشہ کے لیے میٹھا کر دیتا ہے، تو پھر اندازہ لگاؤ جس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنی زبان ہمیشہ چسائی، اس امام علی مقام کی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری رمضان المبارک میں جب حضرت مولا کائنات حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شہید ہوئے، تو آپ کے بڑے شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، آپ نے خلافت سنبھالی اور چند ماہ بعد ہی آپ نے امت مسلمہ کی خیر خواہی کرتے ہوئے اور خون ریزی کے خاتمے کے لیے منصب خلافت صحابی رسول کاتب وحی جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور 30 سال پہلے، یعنی آپ نے جب بیعت کی اس سے 30 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ حضور کا فرمان تھا اور اس کی تکمیل 40 ہجری میں حضرت مولا کائنات کی شہادت کے بعد جب حضرت امام حسن مجتبیٰ خلیفہ بنے اور آپ نے وہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی، یوں حضور کا وہ 30 سال پہلے بیان کیا ہوا ارشاد گرامی آج پورا ہوا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے 2 مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان کیا کروا دی؟ صلح کروا دی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سال آپ نے حکومت سنبھالی اور ریاست اسلامیہ کے آپ سربراہ رہے اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سلطنت کا نظام سنبھالا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو امیر بنا دیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے اسے اپنی زندگی میں امیر نہ بنایا۔ اور جو روایت ہے کہ آپ نے امیر بنایا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے یزید نے ہمیشہ وہ عسکری کام کیے جس سے حکومت کو طاقت ملی، اچھا اس نے اپنا رسپانس دیا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد یزید پلید نے وہ کارنامے دیے کہ اس نے شراب نوشی شروع کر دی، زنا شروع کر دیا، ناچ گانا شروع کر دیا۔ جب اس نے یہ کام شروع کیے اور اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جاتے ہی مدینہ المنورہ میں جو گورنر تھا اس کو خط لکھا اور کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کریں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اگر آج میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں گا تو دنیا تک ایک مثال بن جائے گی، ایک قانون بن جائے گا کہ اگر کہیں گناہ ہوتا ہو، کوئی حضور کی شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہو اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ حسین کی سنت ہے، کہا یہ تو میں کبھی نہیں کروں گا، ہاں حسین یہ ضرور کرے گا کہ سر تو اپنا کٹوا دے گا پر مصطفیٰ کے دین پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ یزید نے لاکھ کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، لیکن امام علی مقام نے ایک ہی بات کہی کہ سر کٹوانا تو مجھے منظور ہے مگر تیرے ہاتھ پر بیعت کرنا منظور نہیں ہے۔ پھر آپ نے یزیدیوں کے ظلم و بربریت سے اور ان چیزوں سے بچتے ہوئے آپ نے مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ ساری دنیا سارے کام کاج چھوڑ کر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ حاضری دینے جاتی ہیں،
اور ہم جیسا بندہ مدینے چلا جائے نا، اور جب وہاں سے واپسی کا ٹائم ہو جاتا ہے، پتہ چلے کہ کل میری یہاں سے روانگی ہے، تو پھر مدینے سے نکلتے ہوئے انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مسجد نبوی شریف میں جائے تو جس دیوار کے پاس سے گزرے کبھی اس کو چھوتا ہے، کبھی اس کو چھوتا ہے، کبھی دیواروں کو چومتا ہے، یہ کہتا ہے کہ محبوب کی چوکھٹ سے دور جا رہا ہوں، لیکن اس حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کو اور آپ کی ہمت کو سلام ہے کہ جس امام علی مقام نے آنکھ ہی کھولی تو مدینہ المنورہ کی گلیوں میں کھولی، جس امام علی مقام نے مدینہ المنورہ کی گلیوں میں محبوب دو عالم اپنے نانا جان کے ساتھ انگلی پکڑ کر گلیوں میں کھیلنا سیکھا، جن گلیوں بازاروں میں اپنے بابا کے ساتھ زندگی گزاری، آج امام علی مقام کو وہ شہر چھوڑنا جب پڑا تو آخری نظر جب آپ کی گنبد خضرا پہ پڑی ہوگی، بتاؤ اس وقت امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ آپ مکہ المکرمہ پہنچے، 4 ماہ آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارے، اور اس دوران کوفہ سے آپ کو مسلسل خطوط آتے رہے کہ آپ یہاں آئیں اور ہم یزید کے ظلم کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ ہم اسلامی ریاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو خط حضرت امیر معاویہ کے ہوتے ہوئے بھی آتے تھے، لیکن آپ یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے کہ ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملات پہ مکمل یقین ہے، سو ہمیں ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو یزید نے جب یہ سب کچھ کیا تو کوفہ والوں نے خط لکھے، تو آپ نے مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو وہاں بھیجا کہ آپ کوفہ جائیں، دیکھیں وہاں کے معاملات کیا ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو جاتے ہی کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ کوفہ والے تو ہمارے ساتھ ہی ہیں اور وہ یزید کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو امام علی مقام کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ سے روانہ ہونے لگے تو بزرگ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے شہزادہ رسول، اے خانوادہ رسول، آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، کوفہ والے بڑے بے وفا قسم کے لوگ ہیں، اور امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ بے وفا ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب وہ مسلسل مجھے خط لکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں آئیں، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کر کے یزید کے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اگر آج مصطفیٰ کا نواسہ کوفہ والوں کی بات پر نہ جائے تو قیامت والے دن وہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ یا اللہ ہم نے تو تیرے محبوب کے نواسے کو بلایا تھا مگر تیرا نواسہ مصطفیٰ کا نہ آیا، کہیں ان کے لیے دلیل نہ بن جائے۔ سو میں سب کچھ چھوڑ چھڑا کر ضرور جاؤں گا۔ آپ 82 نفوس آپ کے ساتھ تھے، جس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، خدام بھی تھے اور خود آپ بھی تھے۔ جب آپ نکلے تو عبید بن زیاد نے 1000 اپنا لشکر لیا اسلحے کے ساتھ اور کوفہ والوں کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم حسین کا ساتھ دو گے تو ہم تم کو نیست و نابود کر دیں گے، اور اسی کشمکش میں اس نے آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید بھی کر دیا۔ اور اس کی خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی، جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ پھر بھی چلے کہ میرا وہاں جانا یہ دلیل ہوگی کہ میں ان کے کہنے پر ضرور پہنچا تھا، کیونکہ بعض اوقات انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے اللہ کا امر کچھ اور ہوتا ہے۔ لوگوں نے منع بھی کیا لیکن آپ پھر بھی کوفہ کی طرف گئے، اور کوفہ میں جب پہنچے، یہ چند ماہ پہلے جب مریدکے میں بابا جی کے بچوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو منع کرتے تھے کہ آپ وہاں نہ جائیں، آپ کے بچوں کو لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، لیکن امر ربی کچھ اور تھا کہ وہاں جانا تھا۔ جس طرح امام علی مقام کو پتہ چل گیا کہ کوفہ والے ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی امر ربی تھا کہ آپ وہاں پہنچے۔ جب آپ کوفہ کے دروازے پہ پہنچے تو کوفہ کے رہنے والوں نے بے وفائی کر دی اور آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ آپ نے بڑے بڑے تھیلوں سے خطوط نکالے جو ان کی طرف سے آئے ہوئے تھے، کہا دیکھو تم نے مجھے یہاں بلایا
کہ ہم اسلامی ریاست چاہتے ہیں، لیکن اب جب میں آیا ہوں تو تم بے وفا بن گئے ہو۔ لیکن کوفہ والوں نے گھروں کے دروازے بھی بند کر لیے، کھانا بھی بند کر دیا، اور آپ اپنی خواتین اور بچوں کو لے کر کوفہ کے ساتھ ایک اور جگہ تھی وہاں پہنچے، اور وہاں جا کر جب اپنے خیمے لگائے تو رات ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا یہ کربلا کی جگہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ اور میرے ابا بابا مولا کائنات نے مجھے بتایا تھا کہ ایک وہ مقام ہے جہاں میرے بچے پہ ظلم ڈھایا جائے گا۔ کہا یہی پہ ہم پڑاؤ کریں گے، یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اشارے عطا فرمائے تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے اور ابن زیاد نہیں بلکہ دوسرا جو یزیدی فوج کا بڑا بندہ تھا، اس کو ابن زیاد کہا جاتا ہے، وہ 1000 کا لشکر لے کر وہاں پر پہنچا، اور اس نے 1000 لشکر وہ تھا جو کوفہ میں آیا، اور ابن سعد یہ یزید کے کہنے پر اپنی یزیدی فوج لے کر کربلا کے میدان میں پہنچا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 82 جس میں خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے اور مرد بھی تھے، ان 82 نفوس قدسیہ سے لڑنے کے لیے 22,000 یزیدی فوج کا لشکر وہاں جمع ہوا، کیونکہ یزیدی بھی جانتے تھے کہ حسین اس کا بیٹا ہے جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا۔ یہ حسین اس کا بیٹا ہے جو کبھی بھی میدان کارساز میں پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ جہاں بھی حیدر کرار کی تلوار اٹھتی تھی وہاں دشمن کی گردنیں اڑ کر وہاں ان کے وصل جہنم کر دیا جاتا تھا، کہ حسین کو ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی وہ وہاں 22,000 کا لشکر لے کر پہنچے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں لڑائی کی نیت سے گئے تھے، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کیا کبھی ایسی بھی جنگ ہوئی ہے جس میں لوگ اپنی بیویوں کو، بچوں کو اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ امام علی مقام تو وہاں لوگوں کے کہنے پر اسلامی ریاست کی بقا کے لیے تشریف لے کر گئے تھے۔ جب یزیدی لشکر سامنے ہوا تو آپ نے ان سے 3 باتیں کہیں، اما ان یذهبا الی یزید، کہ میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس سے بات چیت کر کے اس کی اصلاح کر سکوں۔ اگر یہ نہیں کرنے دیتے تو دوسرا کام، او یترکہ یرجع الی الحجاز، ہمیں واپس حجاز مقدس مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے دو، اور تیسرا او یذهب الی بعد الثغور فیقاتل الترک، یا پھر آپ کو یعنی مجھے اسلامی کسی ریاست کی کے بارڈر پر بھیج دوں، میں وہاں کفار کے ساتھ جہاد کروں۔ یہ تینوں باتیں آپ کی بتاتی ہیں کہ امام علی مقام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں تم سے لڑنے آیا ہوں، بلکہ یہی کہا میں یزید سے بات کرنے آیا ہوں، یا حجاز مقدس واپس جانے دو۔ لیکن جب کوئی نمک حرام ہو جائے، جب کسی جو ازلی بدبخت ہو، جس پر بدبختی کا سایہ آ جائے، جو بڑوں کے احسان بھول جائیں، پھر ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ سامنے حضور کا خون ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو بھی بہانے میں پھر دریغ نہیں کرتے۔ جب یہ ہوا تو انہوں نے کہا حسین بات ایک ہی ہے، یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو یا پھر اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو امام علی مقام نے کہا کہ حق کے خلاف، باطل کے خلاف ہمیشہ میرے بابا کھڑے رہے، جہاں حق ہوتا ہے وہاں علی ہوتا ہے، اور جہاں علی ہوتا ہے وہاں حق ہوتا ہے۔ تو بھلے پھر مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نواسا حسین علی کا بیٹا باطل کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ جہاں باطل ہوگا اس کے سامنے اگر سیسا پلائی دیوار کھڑی ہوگی تو وہ علی کا بیٹا حسین کھڑا ہوگا۔ ایک ایک کر کے، ایک ایک کرتے ہوئے آپ کے سارے بچے، آپ کے ساتھی شہید کر دیے گئے، اور ان شہید ہونے والوں میں 6 ماہ کا آپ کا بچہ علی اصغر بھی تھا،
جب آپ کو شہید کیا گیا رات کو، تو واحد حضرت علی اصغر ہیں جن کی قبر کربلا کے اندر بنائی گئی، کیونکہ حضرت امام علی مقام جانتے تھے کہ انہوں نے ہماری شہادت کے بعد ہمارے جسموں کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو حضرت علی اصغر کو رات کو ہی دفن کر دیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے ان سے پانی طلب کیا تھا، تو ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے حجت کے لیے پانی طلب کیا ہو، پانی حجت کے لیے طلب کیا ہو، لیکن ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کی عزت پہ بات آ جائے نا، کسی کی خودداری پہ بات آ جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کٹنا تو گوارا کریں گے، مگر ہم کسی کے سامنے جا کر اپنی گردن کو جھکائیں گے نہیں، ہم مر جائیں گے لیکن اس سے ایک روٹی کا نوالا نہیں لیں گے، تو کہاں ہماری خودداری اور کہاں مصطفیٰ کے نواسوں کی خودداری؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پانی کو ترسے تھے، نہیں، پانی کو حسنین کریمین نہیں ترسے، بلکہ نہر فرات ترستی رہی کہ میں حسین کے لبوں کو لگ جاؤں جا کر۔ وہ کہا کہ حضرت علی اصغر 4 دن کربلا کے میدان میں ان کو زمین پر نہیں لٹایا، اس کو ہر وقت جھولے میں ہی ان کو لٹائے رکھا، تو کہا کہ حضرت علی اصغر کو زمین پر کیوں نہ لٹایا، جب سارے زمین پر تھے وہ بھی زمین پر لیٹ جاتے، تو کہا اس لیے کہ یہ حضرت علی اصغر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ میں سمجھا دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مبارک میں ہیں، اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے تڑپے اور حرم کعبہ میں آپ لیٹے ہوئے تھے، تو پیاس کی شدت سے ایڑی جب زمین پر لگی تو وہاں سے رب نے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، اور اس بات کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بخوبی جانتے تھے کہ اگر پیاس کی شدت سے جناب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی زمین پر لگے تو رب آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیتا ہے، کہیں ہمارے بیٹے علی اصغر جو 6 ماہ کی عمر ہے، کہیں ان کی ایڑی زمین پر لگے، رب یہاں سے بھی ایک چشمہ نہ جاری فرما دے اور پھر ہمارا امتحان ادھورا نہ رہ جائے۔ آپ نے ان کو 4 دن زمین پر نہ لٹایا بلکہ جھولے میں لٹا کر رکھا، تاکہ ہم یہ بات ثابت کر دیں کہ مصطفیٰ کے شہزادے، مصطفیٰ کا خاندان وہ ہے جو اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے پیاس نہیں، اپنی جان کو بھی قربانی دینے کے لیے تیار کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب آپ کی باری آئی، آپ میدان میں گئے اور یزیدیوں نے دیکھا کہ ہم حسین کو کسی بھی طرح سے زیر نہیں کر پا رہے، حسین کی جدھر تلوار چلتی ہے وہاں ہمارے فوجیوں کی گردنیں کٹی ہوئی نظر آتی ہیں، انہوں نے ایک دم سے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ جب ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوئی تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھا کر زمین پہ تشریف لے آئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ظلم ہوتا ہے، اور ایسا ظلم ہمیں تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان کو بھی شہید کیا گیا احد کے میدان میں، اور آپ کا کلیجہ مبارک بھی چبایا گیا، آپ کے ناک مبارک کو کاٹا گیا، آپ کی آنکھیں نکال لی گئیں، آپ کے کان مبارک کاٹ دیے گئے، اور کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ حضرت امیر معاویہ ہیں، لیکن آپ کی بہن نے آپ کی انگلیوں پر انگوٹھی تھی، وہاں سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اقدس ہے، یہ حضور کا خاندان ہے۔ آج ہمیں دین کے لیے قربانی دینے کا کہا جائے تو ہم بھاگتے ہیں، ہم حضور کے نام پر گردنیں کٹوانے سے بھی بھاگتے ہیں، ہم حضور کے دین کی بقا کے لیے اپنا سر چھپاتے ہیں، اپنا منہ چھپاتے ہیں کہ کہیں مجھے نہ نکلنا پڑ جائے، لیکن دیکھو اس مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچوں کی بھی قربانی دی اور اپنے خون کی بھی قربانی دی، اپنے نواسوں کی قربانی دی۔ وہ یزیدی لشکر آگے بڑھا، اور جب آپ زمین پہ گر پڑے تو انہوں نے آپ کے تن سے آپ کی گردن کو جدا کر دیا، اور فتح کرتے ہوئے فتح کا جھنڈا لہرانے کی بجائے
انہوں نے آپ کے سر انور کو، وہ گردن جس پہ حضور بوسہ دیا کرتے تھے، وہ چہرہ جو آج نیزے پہ ہے حضور اس کو سونگا کرتے تھے، وہ چہرہ جس کی زبان حضور اپنی زبان میں ڈالا کرتے تھے، وہ حسین جن کو حضور سونگ کر جنت کی خوشبو لیا کرتے تھے، وہ حضرت حسین جب ایک دفعہ روئے اور آپ اپنے کشان اقدس سے نکلے اور حضور دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے اور کہا بیٹی فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ شہزادے جب روتے تھے بچپن میں تو حضور کو تکلیف ہوتی تھی، آج جب حضور کے نواسے کا سر کٹا ہوگا تو مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، حضور کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 61 ہجری 10 محرم کے دن میں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں اور آپ کے بال مبارک میں گرد ہے، آپ کے لباس مبارک پر بھی گرد تشریف لائی ہوئی ہے اور حضور پریشان ہیں۔ میں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ کہا میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو پھر وہ امام علی مقام جنہوں نے بچپن حضور کی انگلی پکڑ کر چلا سیکھا، جنہوں نے حضور کے ہاتھوں سے کھانا کھانا سیکھا، آج ان کو جب شہید کیا گیا اور وہ خواتین جو تنہا رہ گئیں، وہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا ایک کلام ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ نصیر آخر عداوت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، نصیر آخر عداوت کی بھی دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، بھلے بیمار کو زنجیریں کون پہناتا ہے۔ کہ 18 سال کے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے بچے، جب وہ اکیلے بچے تو آپ کو زنجیریں ڈال کر بغیر سواری پہ وہ کپڑا ڈالے ان کو بٹھایا گیا، خواتین کو حضور کی شہزادیوں کو بٹھایا گیا۔ تو یہ حضور کا وہ خاندان ہے جس پر وہ ظلم ڈھایا گیا، جس کی تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو لوگ بعض اوقات نا امید ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جناب ہم نے اس پہ اتنے احسان کیے ہیں اور اس نے میرے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں نے کہا یاد رکھنا، جس مصطفیٰ نے جس امت کو جنت کا راستہ بتایا، جس مصطفیٰ نے جن کو اللہ کا پتہ بتایا، جب لوگوں نے ان کے بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے ڈرے نہیں ہیں تو پھر میں اور آپ کون ہیں؟ پھر میرا اور آپ کا کیا مقام ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو واقعہ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دشمن کے آگے، ظالم و جابر حاکم کے آگے اپنا سر جھکا دینا یہ حسین کا کام نہیں ہے، بلکہ ظالم و جابر حکمران کے سامنے سر کٹوا دینا یہ حسین کا کام ہے۔ اور اگر تم حسینی ہو، حسینی کردار اپنانا ہے، حسینی محبت اپنے اندر لانا چاہتے ہو، تو پھر اس کا ایک ہی سبق ہے کہ مصطفیٰ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے کی سنت ادا کرتے ہوئے کبھی کوئی ظلم کے خلاف کھڑا ہو تو تم سب سے آگے کھڑے ہو کر یہ بتاؤ کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں حسین کرار کا خادم کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور آخری بات میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ محبت کے لیے بھی ہے اور بڑی سمجھنے کے لیے بھی ہے۔ قرآن مجید سارا پڑھے نا، قرآن مجید، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن یہ مصطفیٰ کا اخلاق ہے، اور مصطفیٰ کا سارا اخلاق وہی قرآن ہے۔ بندہ قرآن پڑھے تو مصطفیٰ کی سیرت ملتی ہے، اور اگر سیرت مصطفیٰ کو پڑھیں تو سارے کا سارا قرآن ملتا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک چیز نہیں تھی، وہ تھی شہادت، جو بظاہر حضور کو شہید نہ کیا گیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہادت حضرت امام حسین کی شہادت سے تکمیل ہوئی۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب شہید کیا گیا تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ ہم نے سارا قرآن پڑھا، قرآن یہ کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، اب پتہ کیسے چلا کہ شہید زندہ ہے؟ نہ کسی نے کبھی شہید کو بولتے دیکھا، نہ کبھی کسی نے شہید کو بات کرتے دیکھا، نہ کبھی کسی نے شہید کو کھاتے پیتے دیکھا۔ سنا تھا کہ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے،
ہم نے مان لیا شہید زندہ ہے، لیکن سوال ہو سکتا تھا کہ شہید کی زندگی ہوتی کیسے ہے؟ تو مصطفیٰ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ زبان حال سے یہ ہمیں قرآن سکھا رہا تھا کہ تم کہتے ہو کہ شہید زندہ ہے، اس کی عملی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کے میدان میں جب میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا وہ تمہیں بتائے گا کہ شہید زندہ کیسے ہوتا ہے۔ جب 10 محرم کو حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا، آپ کا جسد اقدس نیچے زمین پہ پڑا ہوا ہے اور آپ کا سر مبارک نیزے پہ بلند ہوا ہے، اور اس وقت قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، لیکن سمجھ کیسے آتی کہ شہید زندہ ہے؟ امام علی مقام نے سر نیزے پہ بلند کرتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے بتایا، دیکھو قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، جسم میرا وہ پڑا ہے، سر میرا نیزے پہ کھڑا ہے، اور میں قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں شہید زندہ ہوتا ہے۔ شہید زندہ ہے، اس کی مثال کہاں سے ملی؟ ہمیں حضرت امام علی مقام کی شہادت سے وہ تکمیل ہوئی کہ حضور کا ہر عمل قرآن ہے اور قرآن کی ہر آیت مصطفیٰ کی سیرت ہے، اور یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ شہید زندہ کیسے ہوتا ہے۔ امام علی مقام کی شہادت نے یہ ثابت کر دیا، جسم کہاں پڑا ہے، سر کہاں ہے، لیکن وہ قرآن پڑھ کر سنا رہا ہے یوں حسین زندہ ہے، یوں شہید زندہ ہے۔ کسی نے پوچھنا ہو کہ شہید زندہ کیسے ہوتا ہے، اس کو بتا دینا حسین کو دیکھ لو، نواسہ رسول کو دیکھ لو، یوں شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو 10 محرم کا دن یہ حضور کی آل کی محبت کا دن ہے، حضور کی آل کے تذکرے کا دن ہے۔ آپ آج کے دن جہاں بھی ہیں، گھر نہیں گئے، آپ یہاں ہیں، آپ کچھ نہ کچھ لنگر حضرت امام علی مقام کے نام کا بانٹیں، شہدائے کرب و بلا کے نام کا بانٹیں۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو 10 محرم کے دن اپنے اہل خانہ پہ کھانے کی وافر مقدار یعنی کھانا وسیع کرے، پورا سال اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آپ کے نام کا لنگر بنائیں، لنگر کھلائیں اور کھائیں بھی، اور یہ لنگر حسینی ہے۔ اور کوئی پوچھے کہ لنگر حسینی کا مطلب کیا ہے، یہ تو غلط بات ہے، کیا حضور نے کیا تھا؟ آپ اس سے صرف اتنا کہہ دینا کہ جن کے صدقے سے رب نے سانس دی ہے، جن کے صدقے سے رب نے ہمیں ایمان دیا ہے، ان کے نام پر یہ چند ہزار پیسوں کی کیا اوقات ہے، ہم تو ان کے نام پر گردن بھی کٹوا دیں تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو حضور کے شہزادوں سے کیا کرنا ہے؟ پیار کرنا ہے۔ حضور کی آل سے کیا کرنا ہے؟ پیار کرنا ہے۔ ان سے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے، اور ان کی محبت کا اظہار بھی کرنا ہے۔ اللہ نے انشاءاللہ چاہا تو قیامت کے دن ہمارا جو خاتمہ ہے وہ حضور کے نواسوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی کہے کہ یزید بھی حق پہ تھا تو اس سے صرف اتنا کہہ دینا کہ تو بھی ہاتھ اٹھا، ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ، مولا قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھانا، اور ہم ہاتھ اٹھا کر یہ عرض کرتے ہیں مولا قیامت کے دن مصطفیٰ کے نواسے امام حسین کے ساتھ اٹھانا۔ پانی کا پانی ہو جائے گا، دودھ کا دودھ ہو جائے گا، تو یزید کے ساتھ اٹھنا، اس کی دعا مانگ، ہم حضور کے حسین کے ساتھ اٹھنے کی دعا مانگتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے حضور کے شہزادوں کی محبت مانگنی ہے، اور اپنے ساتھ یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے حضور کے نواسوں جیسی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ آج شہادت امام حسین کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے دکھ دور فرما، ہمارے رنج دور فرما، ہمارے گھروں میں خوشحالیاں عطا فرما۔ مولا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمیں امام حسین کے نانا کی محبت بھی عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔